فخر محسوس کر رہا ہوں کہ بحمد اللہ تعالی آج کئی سعادات اکرام کے روبرو بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ یہ وہ جلیل القدر نورانی چہرے ہیں جن کی 1 کروڑ فضیلتیں ہونے کے باوجود بھی ایک سب سے اعلیٰ و عرفہ و سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ خاندان مصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ چمن زہرا کے پھول ہیں، یہ علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہمیں ان سادات اکرام کے نورانی چہروں کی زیارت اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم کو اور ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔ اور میں بالخصوص حضور سیدنا چندہ حسینی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ادنا حقیر غلام ہوں، کیونکہ میں دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو حضور سیدنا چندہ حسینی کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ کی کرامات پر بھی میں نے کئی مرتبہ تقاریر میں روشنی ڈالی ہے، مگر یہ الگ بات ہے کہ ہمارے چاہنے والے اتنے ٹیپیکل ہے، وہ خالی وہابیوں کے خلاف جو بولا وہی نکال کے ڈالتے، سنیوں کے بارے میں جو بولا وہ ڈالتے ہی نہیں۔ تو اس لیے میں نے کئی کرامتیں سرکار چندہ حسینی کی، حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ہالینڈ میں جب خطاب کیا تو میں نے سرکار بندہ نواز، سرکار چندہ حسینی، سرکار امام انوار اللہ فاروقی، ان تینوں شخصیتوں پر ہالینڈ پر میں نے 2 گھنٹے کا ایک مکمل خطاب کیا ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، میں چندہ حسینی سرکار سے بے حد محبت رکھتا ہوں۔ یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ ہے، میری مغفرت کا سامان ہے۔ اور آج میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں آج چندہ حسینی سرکار کے آستانِ پاک کی اس بابرکت روحانی جگہ پر بیٹھ کر میں کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج حضرت مولانا زبیر صاحب نے جو مجھ سے فرمایا ہے انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تو الغرض پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا، اور اہل سنت والجماعت کی 1400 سال سے یہ شان ہے کہ یہ جو عوام کی اصلاح کی جو ذمہ داری ہے، الحمدللہ 1400 سال سے یہ اصلاح عقائد و اعمال کا کام الحمدللہ علماء اکرام کے سپرد ہے۔ اور جتنے باقی کے جتنے بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی نئے نئے جو ہے گروپس فرقے بن گئے ہیں، ان میں یہ کام علماء کے سپرد نہیں ہے، ان میں یہ کام جاہلوں کے سپرد کر دیا گیا۔ اور آپ غور کر کے دیکھیے، جہاں کہیں بھی یہی نہیں، اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں تو سادات اکرام ہیں، مشائخین اعظام ہیں، علماء اکرام ہیں جو آپ کو خطاب کریں گے۔ آپ کو یہاں تک کہ ہمارے پاس تو نظامت کرنے والے بھی علماء ہوتے ہیں، اور یہ جلسے کی خاص بات ہے کہ یہ جلسہ منعقد کرنے والے بھی عالم دین ہیں۔ مولانا زبیر صاحب الحمدللہ انہوں نے اتنی کاوشیں کر کے مدرسے کے لیے اتنا بڑا پروگرام اور اتنا بڑا مجموعہ الحمدللہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جمع کیا۔ تو ہمارے اہل سنت والجماعت کی یہ شان ہے کہ ہمارے پاس جہلا سے کام نہیں لیا جاتا۔ ذرا زور سے بول دے، اور ذرا زور سے بولے۔ آپ ہماری مسجدوں میں جتنے بھی جا کر دیکھیں، جتنے خطبہ ہوں گے وہ کم سے کم مولوی تو ہوں گا بیچارہ، کم سے کم عالم تو ہوگا، فاضل ہوگا، کامل ہوگا، یا پھر مفتی ہوگا یا علامہ ہوگا۔ لیکن وہی بازو والوں کے پاس آپ جا کے دیکھیے، اس کو 4 باتیں بولنے آ گیا تو مائک لے کے کھڑا ہو جاتا، اور پھر اتنا خطرناک بولتا، ارے باپ رے باپ، وہ سننے والے کے جو ہے پوری فاختے اڑ جاتے۔ تو اب جتنے فتنے دنیا کے اندر مچے ہیں، یہ جتنی شرارتیں آج یہ دنیا کے اندر چل رہی ہے، کوئی کہتا ہے حضور کو علم غیب نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ اولیاء اللہ نعوذ باللہ من ذالک زندہ نہیں ہے، مزارات میں نعوذ باللہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، کوئی کہتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے خواب میں معراج ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ اولیاء اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی کو فیض نہیں عطا کر سکتے۔ تو یہ جتنی ساری باتیں آج جو معاشرے میں چل رہی ہے، خدا کی قسم یہ ساری باتوں کی بنیاد جہالت ہے، یہ ساری باتوں کی بنیاد جہالت ہے۔ جب آدمی کو علم نصیب ہو جاتا ہے تو خدا کی قسم
وہ گستاخ رسول اور بے ادب نہیں ہوتا، علم والا عاشق رسول ہو جاتا ہے، علم والا ادب والا ہوتا ہے، علم والا احترام والا ہوتا ہے، کیونکہ علم انسان کو ہر گستاخی و بے ادبی سے بچاتا ہے، اور علم انسان کو اللہ والوں کی صحبتوں کے قریب کرتا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، پھر آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ حضرت پھر یہ جتنے لوگ ہیں ان لوگ بھی تو عالم ہیں، بعض جو گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی تو بعض مولوی ہیں جو کتابیں لکھ کر گستاخیاں کر رہے ہیں۔ تو اب آئیے پہلی بات علم کی شان دیکھ لیجئے۔ علم کی شان یہ ہے کہ علم گستاخیوں سے بچا لیتا ہے، علم نور ہدایت ہے، علم روشنی ہے، علم رحمت ہے، علم برکت ہے، علم جو ہے ساری آفات و بلیات سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن اب اگر کوئی علم کے بعد بھی گمراہ ہوتا ہے تو خدا کی قسم وہ علم کی وجہ سے گمراہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ مولا نے اس کے دل پر جہنمی ہونے کا مہر لگا دیا، اس لیے وہ علم کے بعد بھی گمراہ ہو رہا ہے۔ اب اللہ جسے جو ہے جہنمی بنانا چاہے، اب اللہ جسے دوزخی بنانا چاہے تو اب اسے علم بھی نہیں بچا سکتا، اب اسے صحبت بھی نہیں بچا سکتی، اب اسے فیض بھی نہیں بچا سکتا۔ مثال کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا تھا، حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تھا، حضرت عثمان نے کلمہ پڑھا، حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھا۔ رسول اللہ کو دیکھے تو سارے 1.5 لاکھ صحابہ نے کلمہ پڑھا، لیکن افسوس کہ نبی کے خاندان میں نبی کا چچا ابو جہل حضور کے معجزات کو دیکھتا رہا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو دیکھا، سورج کا پلٹ آنا دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت کے معجزات کی بھرمار دیکھا، مگر پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ تو اب اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ جن کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، بخاری پڑھتا مگر سمجھ بھی نہیں آتی، اللہ جن کے سماعت پر مہر لگا دیتا ہے، صحیح احادیث نبی کی شان نبی کی عظمت سنتا، قرآن بھی پڑھتا، تفسیر بھی پڑھتا، علماء کی صحبتوں میں بھی بیٹھتا، میرے تقریراں بھی سنتا، مگر اب اللہ مہر لگا دیا تو ملا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، پھر اس کے بعد اللہ جس کی بصارت پر مہر لگا دے، یہ کان میں تو گھس سکتی ہے لیکن قلب کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو یاد رکھ لیں، پہلی بات یہ ہے کہ علم کسی کو گمراہ ہونے، ذرا زور سے بولیں، علم کسی کو گمراہ ہونے نہیں دیتا۔ اب علم کے بعد بھی اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، یہ اللہ کے ہدایت نہ دینے کی وجہ سے علم کے باوجود بھی برباد ہو رہا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے ارادہ کر لیا کہ میں اسے جہنمی بنا دوں گا، تو لاکھ حدیثیں پڑھے گا، لاکھ قرآن پڑھے گا، لاکھ تفاسیر پڑھے گا، اس کے باوجود بھی وہ گمراہ ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ایک اور بات سن لیں، علم کسی کو گمراہ ہونے بھی نہیں دیتا اور علم کسی کو مرنے بھی نہیں دیتا۔ ذرا زور سے، علم کسی کو مرنے بھی نہیں دیتا۔ آپ یاد رکھیں، آج دنیا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کو یاد رکھی ہے، آج دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کو ان کے تقوی کی وجہ سے یاد نہیں کرتی، ان کا تقوی تو صرف 5 to 10% لوگوں کو معلوم ہے۔ حضرت امام اعظم کے زہد و ورع کی باتیں تو صرف 2 to 5% لوگوں کو معلوم ہے، مگر خدا کی قسم آج دنیا 1300 سال بعد بھی سرکار امام اعظم کو جانتی ہے۔ تو ہم نے پوچھا، ہے امام، دنیا میں ہمارے دادا کا انتقال ہوا، دنیا ان کو نہیں پہچانتی ہے، ہمارے پردادا کا انتقال ہوا، دنیا انہیں نہیں پہچانتی ہے، ہمارے محلے کے لیڈروں بڑوں کا انتقال ہوا، یہ زمینیں جنہوں نے ہمیں بیچی وہ جا کر قبرستان میں سو گئے، زمین بیچنے والوں کا لنک ڈاکومنٹ تو موجود ہے مگر اس کے نام کو دنیا نہیں جانتی ہے۔ بات کیا ہے کہ دنیا آپ کو جان رہی ہے، جبکہ نہ آپ کے ہم خاندان سے ہے، نہ ہم آپ کی نسل سے ہے،
ہے، نہ ہم آپ کے رشتے سے ہیں، نہ ہم آپ کے خاندان سے ہیں، نہ ہم آپ کے علاقے سے ہیں. آپ تو عرب والے ہیں، ہم عجم والے ہیں. آپ خاندان آپ کا الگ ہے، ہمارا خاندان الگ ہے. 1350 سال بعد دنیا آپ کو جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے. ہر مدرسے میں آپ کی بتائی ہوئی چیزوں پر، تعلیمات پر عمل بھی ہو رہا ہے، گفتگو بھی ہو رہی ہے، تشریحات بھی ہو رہی ہے، بحث بھی ہو رہی ہے، تحقیق بھی ہو رہی ہے. بات کیا ہے؟ تو امام اعظم نے جواب دیا، لوگوں مجھے میرے تقوی نے نہیں، میرے علم نے 1300 سال کے بعد بھی زندہ رکھا ہوا ہے. دنیا امام بخاری کو جانتی ہے، علم کی وجہ سے جانتی ہے. امام شافعی کو جانتی ہے، دنیا امام مالک کو جانتی ہے، دنیا امام احمد بن حنبل کو جانتی ہے. کیوں جانتی ہے؟ اس لیے کہ امام احمد بن حنبل کسی معمولی مولوی کا نام نہیں. امام احمد بن حنبل اس امام کا نام ہے جو 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. دنیا سرکار امام جلال الدین سیوطی کو جانتی ہے. کون ہے جلال الدین سیوطی؟ فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ 17 سال کی عمر میں سرکار جلال الدین سیوطی کعبۃ اللہ شریف کو پہنچے، آپ نے کعبے کا خلاف پکڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں گزارش کی، اے اللہ، تیرے نبی نے بتایا ہے کہ کعبے کو پکڑ کر، کعبے کو دیکھ کر جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. لے مولا جلال الدین، تیرے کعبے کو دیکھ کر، تیرے کعبے کے خلاف کو پکڑ کر تجھ سے بھیک اور خیرات مانگتا ہے کہ مولا مجھے حافظ الحدیث بنا دے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں سرکار امام جلال الدین سیوطی جو جلالین شریف کے مفسر ہیں، مصنف ہیں، فرماتے ہیں کہ سنو، میرے رب نے میری اس دعا کو قبول کیا اور میں دنیا سے جانے سے پہلے 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہو گیا. کتنے لاکھ؟ ذرا زور سے بولیں. 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہو گیا. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، یہ نہیں کہ میں صرف 2 لاکھ یاد کر سکا، بلکہ مجھے صرف 2 لاکھ حدیثیں ہی ملی، اسی لیے 2 لاکھ یاد کیا. اگر اور بھی 2 لاکھ مل جاتی تو میں وہ بھی یاد کر لیتا. اللہ نے مجھ کو وہ ذہانت عطا فرمائی ہے. قربان جاؤ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، علم لوگوں کو مرنے نہیں دیتا، علم ہمیشہ زندہ رکھتا ہے. علم ہمیشہ زندہ رکھتا ہے. لوگ اپنے باپ داداؤں کو نہیں پہچانتے. کسی کو بھی اگر مجلس میں اٹھا کے پوچھ لے آپ کے بابا کا نام کیا ہے، فخر سے بتائے گا. دادا کا نام کیا ہے، فخر سے بتائے گا. پردادا کا نام کیا ہے، بولے ابا کو پوچھ کے آئے گا. اپنے پردادا کا نام نہیں بتا سکتا. عوام کی بول رہا ہوں، سیدوں کی نہیں. ان لوگوں کے تو شجرے لکھے ہوئے ہیں، ان کی تو نسبت مدینے والے رسول سے جڑی ہوئی ہے. ان کے شجرے مٹانے والے مٹ گئے مگر ان کا شجرہ مٹنے والا نہیں ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، بات عوام کی کر رہا ہوں. تو پیارے دوستو، ہم کو ہمارے پردادا کا نام نہیں معلوم ہے، ابا کو پوچھنا پڑتا ہے. مگر غور کرو، یہ جتنے علم والے ہیں، ایک ایک امام آج دنیا کے اندر زندہ ہے. ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہے، ان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، ان کی بایوگرافی پڑھی جاتی ہے، ان کی باتوں پر تحقیق ہوتی ہے، ان کی باتوں سے مسئلے بنائے جاتے ہیں، ان کی باتوں سے شریعت بنائی جاتی ہے، ان کی باتوں سے احکام قرآن و حدیث میں مدد لی جاتی ہے. ان کی تحقیقات کو لوگ خدا کی قسم اپنے لیے اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ ان کی تحقیق کو اپنا کر اللہ کی جنت کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جن کے پاس علم ہوتا ہے، علم والا کبھی نہیں مرتا، کبھی نہیں مرتا. سبحان اللہ. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، کل رات میرا بیان مہاراشٹرا کے ایک بالکل بارڈر پہ تھا. پال گھر ایک علاقہ ہے، پال گھر. تو مہاراشٹرا کا بالکل بارڈر ہے، وہ ہندوستان کے اس کونے پہ تھا. اور یہ مولانا زبیر صاحب کی محبت ہے کہ آج ہندوستان کے اس کونے پہ آ گیا. تو پیارے بزرگوں اور دوستو، کل رات جو ہے وہاں پر جو جلسہ تھا اس میں ایک لڑکے کو لایا گیا اور کہا کہ حضرت اس لڑکے کی دستار بندی آپ ذرا دستار بندی فرما دیں. تو میں نے کہا بھئی کون لڑکا ہے، کیا لڑکا ہے؟ بولے حضرت یہ لڑکا جو ہے حافظ قرآن بن گیا ہے، اور مدرسے میں اس کے جو ہے حفظ قرآن کا کمپٹیشن تھا، تو یہ لڑکے نے ایک ہی بیٹھک میں مکمل قرآن سنا دیا ہے.
میں بولا ماشاءاللہ اچھا ہوں گا، 2-3 بچوں کا باپ ہوں گا، نہیں بھی ہے تو کم سے کم 17-18 سال 20-25 سال کا ہوں گا. جب وہ بچے کو بلائے میں پلٹ کے دیکھا تو دکھ رہا ہی نہیں کرسی کے پیچھے 11-12 سال کا بچہ اتنا ہی ہے. اتنا بچہ ہے بھائی 12 سال کا. تو آپ بولو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اس میں خاص بات یہ ہے کہ وہ بچے کے والد کے بارے میں پوچھا کہ اس کے والد کہاں ہیں، تو بولے حضرت اس کے والد کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اب میں آپ سے ایک نقطہ یہاں پر سمجھانا چاہتا ہوں. وہ بیچارے کے بچے کے والد کا انتقال ہو گیا تو گھر میں کھانا نہیں تھا، لے جا کے مدرسے میں ڈال دیے. ڈالنے والوں کو بھی کبھی خواب میں نہیں سوچے تھے بعد میں یہ کرامت بن جائیں گا. نہ ڈالنے والوں کو خیال ہے، نہ مدرسے میں لینے والوں کو خیال ہے کہ آج ان کے مدرسے میں ایک ایسا لڑکا آ رہا ہے جو دنیا کے سارے حافظ قرآن جس پہ رشک کرنے لگیں گے، جو کسی تقریر کا گفتگو کا حصہ بن جائے گا، جو ساری محفل کی زینت بن جائے گا. کبھی لوگوں نے یہ بات نہیں سوچا تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیارے بزرگوں اور دوستو، وہ ایک بچہ ویسا نہیں ہے. خدا کی قسم یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں ایسے ہمارے اور آپ کے گھروں میں پورے بچوں کو ملا لیں تو ایسے ہزاروں بچے ہو سکتے ہیں. مگر ہم لوگ کرتے کیا ہیں، ہمارے بچوں کی صلاحیتوں کو پورا کارٹون کے سامنے، ٹی وی کے سامنے، موبائل کے سامنے. ایک صاحب میرے کو بولے ماشاءاللہ مولانا اتنی ہوشیار ہے. میں بولا کون؟ وہ گڑیا. کیا عمر کی ہے؟ 1.5 سال کی ہے. کیا کر رہی؟ وہ گڑیا فون بابا کا جو ہے لاک بھی کھولتی، اس کے بعد یوٹیوب میں جاتی، اس کے بعد کارٹون بھی لگاتی. ابا میں بولا تیری بیٹی اتنی ہوشیار ہے، اگر اس کو تو فون دینے کے بجائے قرآن دیتا تو خدا کی قسم تیری بچی اب تک 10 سوروں کی حافظ قرآن ہو جاتی تھی. خالی نعرے لگا کے بھامٹے باتا مت کرو، یہ بہت ہو گئے سنیوں کا. نہیں یہ ٹھنڈے کاما سنیاں بولے تو کیا بولے تو نعرے مارنا، ٹھنڈے کاما کرنا، چلتے پھرتے نظر آنا. یہ بس اب پریکٹیکل بنیے آپ. آج آپ کو ہم کو پریکٹیکل بننے کی ضرورت ہے، ورنہ بروز محشر اللہ حساب لے گا، حساب لے گا. اور آپ کے گھر میں جو بچہ ہے، میں کہہ رہا ہوں سرکار چندہ حسینی قبلہ علیہ رحمت و رضوان اس بات پر گواہ ہیں. آپ کے گھر میں 5 بچے ہیں تو آج میری بات سن کے جاؤ، اس میں ایک بچہ حافظ قرآن ہے، مگر تم اس کو مدرسے تک آنے نہیں دے رہے. تمہارے 5 بچوں میں ایک بچہ عالم دین ہے، تم اس کو مدرسے کو آنے نہیں دے رہے. میرے گھر میں ہم 3 بھائی تھے. اگر میرے بابا جان جو آج اپنی مزار شریف میں آرام کر رہے ہیں، اگر میرے بابا میرے کو مدرسے کو لے کے جا کے نہیں ڈالتے تو میں بھی کہیں تو بھی فونا بناتے رہتا تھا، نہیں تو جو ہے ہوٹل کھولنے کے بیٹھتا تھا، نہیں ہوا تو اور خطرناک کاما کچھ تو بھی اور کرتا تھا ہوں گا. یہ میرا کارنامہ نہیں ہے جو میں آج آپ کو خطاب کر رہا ہوں. یہ خدا کی قسم میرا کارنامہ نہیں ہے جو سادات اکرام مجھے سن رہے ہیں. یہ میرے بابا کا کارنامہ ہے. یہ میرے بابا کے ایک فیصلے کا انجام ہے کہ آج ان کا بیٹا ہزاروں لوگوں کے لیے دین کی بات کرنے کے حقدار بن گیا ہے، قابل بن گیا ہے. یہ میرے باپ کا ایک فیصلہ جو انہوں نے سینے پہ پتھر رکھ کر کیا تھا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بننے کے لیے مدرسے کو چلے جائے. ہر باپ کو تکلیف ہوتی ہے جب اپنے بیٹے کو اپنے گھر سے جدا کرتا ہے، ہر ماں کو تکلیف ہوتی ہے جب اپنے بیٹے کو اپنے گھر سے جدا کرتی ہے. مگر اے ماں، اے باپ، تو یہ نہ سمجھنا کہ تو اپنے بیٹے کو اپنے گھر سے جدا کر رہا ہے، بلکہ وہ بیٹا تیرے گھر سے جدا ہو کر تجھے جنت میں لے جانے کا سامان بن رہا ہے، تیرے لیے مولا کی جنت خرید رہا ہے. ہمارے دور میں قسم کھا کر آپ سے کہہ رہا ہوں، جب ہم لوگ حفظ کر رہے تھے تو ہمارے دور میں بچہ 1.25 پارہ تراویح سنا دیا تو کمال کی بات تھی. 14 گھنٹے رٹے مارا تو 3 پارے نہیں سنا سکتا تھا. وہ دور کے حالات الگ تھے. مگر آج کل پریگننسی شروع ہوتے کی ایسے زبردست گولیاں دے رہے اس کو. سائنس صاحب آپ ہنسو مت، خدا کی قسم یہ صحیح ہے، آپ سمجھنا چاہیے آپ کو.
ورنہ کیا بات ہے صاحب، ہمارے کو ٹی وی کھولنا نہیں آتا تھا، 2.5 سال کی بچی پورا فون موبائل یوز کرتی ہے. میں وہ چیزیں نہیں جانتا ہوں جو میرا بچہ جانتا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں میں سب سے زیادہ ہوشیار ہوں. میرے گھر کو گیا تو میرے کو معلوم ہوتا میں سب سے بیکار ہوں. آج کل کی نسلیں اتنی ہوشیار ہے، آج کل کے بچے اتنے چالو ہیں. میں آپ کے اوپر بولا تو کہیں آپ چڑ جائیں گے، اس لیے میں اپنے اوپر ڈال لے رہا ہوں پورے چیزاں. آپ بولیں گے مولانا ہما کو بٹھا کے اتنا بھیانک بول دیے گا. بھائی میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یاد رکھیے گا، آپ کے گھر میں حافظ قرآن اللہ نے بھیجا، آپ کے گھر میں عالم دین اللہ نے بھیجا، مگر آپ ہے کہ اس کو اس کے منزل تک نہیں پہنچا رہے ہیں. آپ لے لیے بچوں کو اللہ کے پاس سے رحمت سمجھ کر، نعمت سمجھ کر لے لیے. لے کے ایک صاحب کو میں پوچھا کیا کراتے صاحب آپ؟ بولے ڈاکٹر بناتا ہوں. کہاں سے لاتا 1 کروڑ روپے تو؟ ڈاکٹر بنانا کیا بچوں کا کھیل ہے؟ یہاں گلی میں میدان میں کھیل لیتے ڈاکٹر بنتا. آج کے زمانے میں ڈاکٹر بنانے کے لیے 1 کروڑ روپے صحیح ہے صاحب. گھر میں 3 ٹائم کھانا کھانے پیسے نہیں ہے، ڈاکٹر کہاں سے بنائیں گے آپ؟ آج کے زمانے میں کسی کو انجینئر بنانے کے لیے باپ کو پوری زبانی، پورا بڑھاپے کا آدھا حصہ جو ہے کمر کس کے کام کرنا پڑتا، تب جا کے بچہ انجینئر بنتا. ماں باپ ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا بلکہ بچے کو ڈھکل ڈھکل کے 10 تک لاتے. اس کے بعد ہمت ہارتے انہیں، اس کے بعد اتنا ڈینجر نکل جاتا، ڈاکٹر کی آرزو میں ڈاکٹر کا قتل کرنے کے لائق ہو جا رہا. تھوڑے دن بعد پوچھے کہاں ہے صاحب بچہ؟ وہ ان کو کیا کی بولا کرتے انہوں کیس کر دیا، انہیں اندر بیٹھے ہوا ہے. بولے ارے باپ رے باپ. اللہ کی رحمتوں کے ساتھ جب کھلواڑ کرتے ہیں تو نعمتیں عذاب بن جاتی ہے، رحمتیں عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہے. میں جو بات بول رہا ہوں ہنسو مت آپ، لوٹو، مگر خدا کی قسم میری ایک بات 1,000 کروڑ کی ہے. خالی ہم آرزو لگا کے بیٹھے میرا بچہ ڈاکٹر بنتا، انجینئر بنتا، میرا بچہ ایم اے بنتا، میرا بچہ جو لیکچرر بنتا، وکیل بنتا. اتنے بیٹھے ہوئے کتنے وکیل ہیں؟ ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ. محاسبہ میرے بھائی، محاسبہ. ہاں مگر ہاتھ اٹھائیں گے میکینک، 100 میکینک ہاتھ اٹھا دیں گے اس کے اندر سے. ہاتھ اٹھاؤ اگر میں بولا کتنے آٹو والے ہیں تو 500 آٹو والے ہاتھ اٹھا دیں گے اس کے اندر سے. یہ ہو گئی ہے مسلمان کی حالت. دن بر دن مسلمان گرتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے. میں اگر پوچھوں روزانہ نوکری کرنے والے کتنے ہیں تو 2000 لوگ ہاتھ اٹھائیں گے. میں اگر پوچھوں ڈاکٹر کتنے ہاتھ اٹھاؤ، 2 سے 3 آدمی ہاتھ نہیں اٹھا سکیں گے. کیونکہ ہمارا جو ہے ہم آرزو لگا کے بیٹھے، میں یہ بنوں گا، میں وہ بنوں. کچھ بھی نہیں بنتے آپ. خدا کی قسم آپ کے رب نے آپ کے مقدر میں، آپ کی اولاد کے مقدر میں حافظ قرآن بننا لکھا ہے. آپ ایک قدم اٹھاؤ اور جامعہ جلالیہ کی طرف آ کے تو دیکھو. آج یہ افتتاح کے پروگرام میں شریک ہو، 3 سال 4 سال بعد پھر ایک جلسے میں تم آؤ گے، تم وہیں بیٹھے رہو گے یا تمہارا بیٹا حافظ قرآن بن کے کھڑا ہوا ہوگا. اور میں پوچھوں اگر اس کے اندر بے روزگار کتنے ہیں، 30 سے 40% لوگ ہاتھ اٹھا دیں گے. حضرت میاں بھائی یہاں پر ہے جو کبھی کام کو جاتے نہیں، ہمیشہ چبوترا آباد کر کے رکھتے ہیں. میں پوچھا کہیں کو نہیں جاتا بڑے بھائی تو کام کو؟ بولے ابا گئے تھے کیا ہمارے. یہ ہے مسلمان کی حالت. میں پہلے کہہ چکا ہوں، لوٹو آپ، یا اگر رونا دل والا تو رو آپ. یہ مسلمان کی حالت ہو چکی ہے. بے روزگاری ہمارا مقدر بن گیا، جہالت ہمارا مقدر بن گئی، خالی لوگوں کے دھکے کھانا ہمارا مقدر بن گیا. کسی سے پیسہ لے لو قرض حسنہ کے نام پر، بس ڈبا دو. یہ ہماری فطرت بن گئی ہے. دھوکہ دو، فریب دو، شرارت کرو، اپنی اولاد کو جہنم کا کندا بناؤ، اللہ کو ناراض کرو. ارے اس میں تو کئی ایسے بیٹھے ہیں، اجازت دے تو کہہ دوں، جن کے باپ کی غلطیوں کی وجہ سے ان بچوں کو آج طہارت کا مسئلہ تک معلوم نہیں ہے. اتنے برے ہیں. باپ کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے بیٹا کھڑا ہوا ہے، جنازے کی دعا بیٹے کو یاد نہیں ہے. نماز پڑھنے آیا، دعائے قنوت یاد نہیں ہے. طہارت ٹوٹ گئی، غسل خانے میں گیا، غسل کی نیت نہیں معلوم ہے. یہ سارے عذابات کا حقدار اس کا باپ ہے.
آپ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت باپ کو کیوں آپ ہاتھ پہ لے رہے ہیں؟ سنیں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں یتیم دو قسم کے ہیں، فرمائے حضور۔ کتنے؟ زور سے بولو۔ دو قسم کے یتیم ہیں، ایک وہ بچہ یتیم جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ کا جنم